السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم إلى النار إلا وأمرتكم وما تركت شيئا يقربكم إلى النار ويبعدكم إلى الله إلا ونهيتكم عنه۔ حجۃ النبی للالبانی۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اعلان فرما رہے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور ہماری نعمت تم پہ پوری ہو چکی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ایک یہودی سوال کرتا ہے، کہتا ہے آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ ہم میں تورات میں نازل ہو جاتی، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہو جاتی، تو ہم اس دن کو عید کی طرح مناتے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو عید ہی کے دن نازل ہوئی تھی، عرفات کا دن تھا، نبی علیہ السلام عرفات میں تھے، وہاں پہ یہ آیت نازل ہوئی، اور دن بھی جمعہ کا دن تھا، یعنی دو عیدوں کے دن یہ نازل ہوئی۔ مسلمانوں کے لیے نبی علیہ السلام نے جمعہ کو دن کو بھی عید ہی کا دن کہا ہے، تو یہ دو عیدوں میں نازل ہوئی، تو مسلمانوں کی عید کے دن ہی یہ نازل ہوئی، تو وہ یہودی خاموش ہو گیا، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے وَمَا تَرَقْتُ شَيْئًا، اور میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی، یقربکم الی اللہ، جو تمہیں اللہ کے قریب نہ کر دے، ویبعدکم عن النار، اور آگ سے دور نہ کر دے، الا وامرتکم، مگر میں نے اس کا حکم تمہیں دے دیا ہے، بتا دیا ہے تمہیں کہ جو چیز اللہ کے قریب کرنے والی ہے، اور کون سی چیز جو ہے وہ آگ کے نزدیک، آگ سے دور کرنے والی ہے، میں نے اس کا تمہیں حکم دے دیا ہے کہ یہ کام کرتے رہو، یہ کام کرتے رہو، یہ کام کرتے رہو، تو تم اللہ کے قربت حاصل کر لو گے اور آگ سے دور ہو جاؤ گے۔ وَمَا تَرَقْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ وَيُبْعِدُكُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا وَنَهِيتُكُمْ عَنْهُ، اور جو چیز تمہیں آگ کے قریب کر دے اور اللہ سے دور کر دے، اس سے میں نے اور اس چیز سے تمہیں منع کر دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے حکم میں ہی اللہ کی قربت ہے،
آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ، آپ کے بتائے ہوئے طریقے میں، آپ کے بتائے ہوئے جو راستہ ہمیں دیا گیا ہے اسلام دین کا، اس میں اگر ہم عمل کریں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ، سنت پہ، تو ہم اللہ کے قریب ہوں گے اور جہنم سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اس چیز کا حکم دے دیا جو اللہ کے قریب کر دے اور جو آگ سے دور کر دے، اور ہر اس کام سے منع فرما دیا جو آگ کے قریب کر دے اور اللہ سے دور کر دے۔ اب مجھے اور آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ مجھے اور آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو میں عمل کرنے والا ہوں، اس عمل کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے۔ اگر میں کوئی خوشی منا رہا ہوں تو وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر میں کسی مشکل، غم، پریشانی میں مبتلا ہوں تو اس میں بھی مجھے دیکھنا چاہیے کہ میرا جو عمل ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر میرا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے موافق آ گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اگر وہ کام میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں چلا گیا تو پھر بربادی اور خرابی ہی خرابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے ایسے کام سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے باہر ہو، آپ کے حکموں سے باہر ہو۔ اسی میں نجات ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی جنتوں کے مہمان بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔